یہ دونوں میاں بیوی اپنے ہی گھر کے اندر جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں اور یہ جیسے ہی بڑی بڑی کشتیوں میں روم کو فتح کرنے کے لیے نکلتے ہیں تبھی ان کا لیڈر ان کو کہتا ہے کہ ہم روم والوں کو ہرا دیں گے اور ان کو یہاں سے بھگا دیں گے۔ اور تبھی یہ اس کے بعد اپنے شوہر سے آ کر ملتی ہے اور اس کو کچھ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، اور اس کا ہسبینڈ بھی اس کو کچھ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بھی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ اور تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ روم کی بڑی بڑی کشتیاں ان کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ جیسے ہی جنگی کشتیاں تھوڑا سا ان کے قریب جاتی ہیں تو یہ اپنی منجنیکوں کے ذریعے ان پر بہت ہی زیادہ بھاری آگ سے لپٹے ہوئے پتھر ان پر برسانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کشتیوں کو ان منجنیکوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، اور پھر آگ کی وجہ سے ان کی کشتیوں پر بہت زیادہ بھیانک آگ لگ جاتی ہے۔ اور پھر روم والے بھی اپنی کشتیوں کے ذریعے ان پر ایک زوردار حملہ کرتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور پھر یہ ایک دوسرے پر تیروں کے ذریعے حملہ بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ روم والے اپنے ہی حملوں کے ذریعے ان کے قلعے کو بہت ہی زیادہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ان کی بہت ساری کشتیاں ان کے قریب پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن یہ جیسے ہی کشتیاں ان کے قلعے کے قریب پہنچتی ہیں تبھی وہ ان کی دیواروں پر اپنا ایک تخت کھول کر ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کے سارے فوجی کے اوپر ان کے قلعے کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، اور یہاں پر بہت ہی زیادہ زبردست لڑائی ہوتی ہے، اور وہ آدمی جو کہ اپنی وائف کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہوا تھا وہ وہاں پر روم کے سپاہیوں کو کافی زیادہ تعداد میں مار ڈالتا ہے۔ وہ اپنی لڑائی میں بہت ہی زیادہ یونیک تھا اور بہت ہی زیادہ بہادر تھا، لیکن جیسے ہی اوپر سے اس کی وائف ایک آدمی کو مارتی ہے تبھی روم کا سپہ سالار اپنے ساتھیوں کو اس لڑکی کی طرف تیر چلانے کو کہتا ہے، اور ان میں سے ایک تیر سیدھا ہی اس کے پیٹ کے اندر گھس جاتا ہے جس سے وہ لڑکی وہیں پر فریز ہو جاتی ہے، اور اس کا ہسبینڈ بھی یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ تبھی اس کے اوپر بھی اچانک سے وہیں پر حملہ ہو جاتا ہے اور وہ بھی اوپر سے نیچے گرتا ہے، اور پھر وہ سیدھا ہی پانی کے اندر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہاں پر روم کے سپاہیوں نے قبضہ کر لیا ہوتا ہے۔ تبھی وہ اپنی وائف کو ڈھونڈنے کے لیے آگے نکلتا ہے، اور تبھی وہ اپنی وائف کو ڈھونڈ لیتا ہے جس کے سینے پر ایک بہت ہی بڑا سا تیر لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن تبھی وہاں پر روم کے سپاہی بھی آ جاتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر موجود تمام تر جو مر چکے ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر ان کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور یہ سب لوگ ان کو جلتا ہوا دیکھ کر بہت ہی زیادہ رو رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر کچھ لوگ تو بہت ہی زیادہ چلاتے ہیں کیونکہ اس طرح ان کو اپنے لوگوں کو جلتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں ہوتی، اور وہاں پر جو لوگ زندہ بچ چکے تھے ان کو اپنا قیدی بنا لیتے ہیں۔ اور پھر روم کا کنگ اپنے سپہ سالار کو کہتا ہے کہ ہمیں ابھی تو اور بھی لڑائیاں لڑنی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان میں سے چند قیدیوں کو ایک بہت بڑے مقابلے کے میدان میں لے جایا جاتا ہے، اور یہ سپاہی جو کہ قیدی بنے ہوئے ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس نے اپنی بیوی کو کھو دیا تھا وہ تھوڑا سا بھی نہیں گھبراتا اور ہمیشہ ہی اپنے لیے موت کو تلاش کرتا رہتا ہے، اس کی آنکھوں میں ذرا سا بھی ڈر نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد ان قیدیوں کو ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بہت ہی زیادہ خطرناک بندروں کو جو کہ بہت ہی زیادہ خونخوار اور بھوکے تھے ان پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ ان کو دیکھتے ہی بہت ہی زیادہ شور مچانے لگتے ہیں، اور پھر وہاں پر کچھ قیدی جو کہ ابھی پھنسے ہوئے تھے اپنے کچھ آلات کے ذریعے ان بندروں پر حملہ کرتے ہیں جس سے وہ بندر بہت ہی زیادہ چلانے لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اچانک سے ایک بندر ان کے ساتھی پر حملہ کرتا ہے اور پھر اسی وقت اسی کو وہیں پر مار ڈالتا ہے۔ تبھی وہ آدمی بندر کو مارتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور اس آدمی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ آدمی مر چکا تھا، اور اس کے بعد وہ بندر دوبارہ سے لپکتا ہے اور بہت ہی زیادہ خونخوار ہونے کی وجہ سے وہ اس پر بہت ہی زیادہ خطرناک حملہ کرتا ہے، اور وہ اپنی زنجیر اس بندر کے منہ کے اندر ڈال دیتا ہے جسے وہ بہت ہی زیادہ دانتوں کے ساتھ چباتا ہے، لیکن وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا، لیکن وہ جیسے ہی اسے دور پھینکتا ہے تو بندر کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر وہ کچھ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بندر دوبارہ سے اس پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ اس کے حملے کو ناکام بنا دیتا ہے، اور پھر اس کا بازو پکڑ کر خود ہی بندر کے بازو کو بہت ہی زیادہ بے رحمی کے ساتھ کاٹ ڈالتا ہے جس سے وہ بندر بہت ہی زیادہ چلاتا ہے، اور وہاں پر بیٹھے کنگ یہ سب دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیرت انگیز ہو رہے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہٹ کر ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بندر جیسے ہی اس پر دوبارہ حملہ کرتا ہے تو وہ اپنی زنجیر کے ذریعے اس بندر کی گردن کو پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کو اتنی زور سے دباتا ہے تو اس کا وہیں پر کچھ دیر کے لیے سانس روک دیتا ہے جس سے وہ بندر وہیں چلانے لگتا ہے، اور پھر وہ کچھ ہی دیر میں وہیں پر اس بندر کو مار ڈالتا ہے، اور پھر روم کے کنگ یہ سب مقابلہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ آدمی ان کا فیوریٹ بن جاتا ہے۔